اسلام اور سیکولر نظام حیات میں بنیادی فرق یہ ہے، سیکولر کے ہاں علم کے دو ذرائع ہیں، حواس خمسہ آنکھ کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے علم حاصل کرنا، اور دوسرا ہے عقل کہ عقل کے ذریعے سے علم حاصل کرنا۔ ان کے ہاں تیسرا ذریعہ علم کوئی نہیں ہے۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ حواس خمسہ عقل کے بعد تیسرا جو ذریعہ علم ہے وہ وہی ہے، کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے۔ اللہ نے اس تیسرے ذریعہ علم کے لیے نبی پاک کو بھیجا اور وحی نازل کی، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر ایک کتاب نازل کی جو برحق ہے، سچی ہے، لتحکم بین الناس، تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، عدل انصاف کرے۔ سیکولر لا دینی جمہوریت کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ زندگی کے جو اجتماعی مسائل ہیں، سیاست ہے، معیشت ہے، یہ مذہب سے الگ ہوں اور ہر شخص اپنے تجربہ مشاہدات کی بنیاد پر کام کرے، مذہب کا ان کے اوپر کوئی تسلط نہ ہو، اور مذہب ان کے نظریے میں کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ جس کا دل چاہے اپنی مرضی سے اپنی خوشی کی خاطر اس کو اپنا لے۔ پھر جب مغربیت نے اسلامی ملکوں پر اپنا تسلط جمایا تو سب سے پہلے لا دینی جمہوریت کے تصور کو انہوں نے فروغ دیا۔ اس کے بعد جب سیاسی تسلط قائم ہوا تو اجتماعی زندگی، معیشت ہو گئی، تجارت، سیاست، ان کو دین سے انہوں نے توڑ دیا۔ اس توڑنے کے لیے انہوں نے ایسا نظام تعلیم لایا جو ہندوستان میں لارڈ میکال نے متعارف کرایا، اور کھلم کھلا یہ اعلان کیا کہ ہم ایسا نظام تعلیم لانا چاہتے ہیں جس سے ایسی نسل پیدا ہو جو رنگ اور زبان کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، لیکن سوچ، فکر اور نظریے کے اعتبار سے بالکل وہ خالص انگریز ہو۔ اور پھر وہ اپنے نظام تعلیم لانے میں کامیاب ہو گئے، جس سے یہ ہو گیا کہ انہوں نے اجتماعی زندگی میں تمام مسائل سے دین کو علیحدہ کر دیا اور مذہب محدود ہو گیا، جس کی وجہ سے آج یہی ہے کہ جو لوگ بھی ان کی نظام تعلیم سے فیض یافتہ ہوتے ہیں پھر وہ مذہب کو محدود کرتے ہیں اور مذہب کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، دین اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں۔ ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے جو نظام تعلیم ہے ان کے اندر ان کو جو پڑھایا گیا ہے ان کی عقل کے اندر وہ چیز